بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں آج چوتھا دن ہے اور جو مچ میں غریب مزدور شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کچھ وفاقی وزراء نے جا کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں گزارش کی کہ آپ اپنے پیاروں کی جو لاشیں ہیں ان کو دفنا دیں، لیکن ان کا دھرنا ابھی تک جاری ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب تک نہیں آئیں گے ہم اپنی لاشیں نہیں دفنائیں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ابھی فی الحال وہاں پر نہیں گئے، تو یہ کیا وجہ ہے، کیوں وہ وزیر اعظم کو وہاں پر بلانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ سیاسی معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ آج گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب چودھری صاحب وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، جناب سینیٹر مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما۔ فواد چودھری صاحب یہ بتائیے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کا وہاں پہ جو نہ جانا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب کا جانے کی تو سمبولک امپورٹنس ہے اور میرا خیال ہے وہ ضرور جائیں گے بھی، کیوں نہیں جائیں گے، وہ تو ان کا ہے۔ لیکن اصل میں جو ایشو ہے کہ یہ جو وہاں پہ اس دفعہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک انفارچونیٹلی تسلسل ہے ایک بڑے واقعات کا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2013 میں بم بلاسٹ ہوئے تھے، اس میں 120 کے قریب جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 2011 میں یہ ہوا تھا کہ بسوں کو روکا گیا تھا اور لوگوں کو اتار کے جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا۔ پاکستان نے بڑی قیمت دی ہے ان دہشت گردی کی، اور ہم 70,000 لوگ جو ہیں ہمارے اپنی جانوں سے گئے ہیں، اور یہ جو اس وقت بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ فٹ پرنٹس ہیں انڈیا کے۔ یہاں پہ کلبھوشن جادیو کو ہم نے یہاں سے اریسٹ کیا، ہم نے یہاں پہ، اور یہ تسلسل سے حکومتوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی ہے۔ اور اب یہ واقعات میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بڑی کمی آئی ہے۔ ہم نے بہت اس کے اوپر قربانیاں دی ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے، پاکستان کے سولینز نے، ہر شعبہ فکر کے لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں، اور اس سے ہمارے ہاں ٹیررزم میں کمی آئی ہے۔ لیکن مکمل ٹیررزم کا خاتمہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک اور بحث ہے کہ وہ کیا معاملہ ہے، کیسے جا رہا ہے، اور اسپیشلی اس ضمن میں چونکہ اس کی جو یہ اس کا پاکستان کے اندرونی حالات سے زیادہ بیرونی معاملات سے تعلق ہے، اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان کی قوم کا جو ریزالو ہے وہ کام نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر ایک ہم اپنے جو ادارے ہیں، اپنی جو لوگ ہیں، پروونشل گورنمنٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے قوم۔ جی مصدق ملک صاحب، کیا صاحب کا جانا وہاں پہ ضروری ہے یا اتنا ضروری نہیں ہے؟ اس کا فیصلہ تو جی وزیر اعظم صاحب کریں گے کہ ان کا جانا ضروری ہے یا نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر تو سویڈن کے وزیر اعظم ہے تو جانا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ حقیقت میں پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور لوگوں کا دکھ درد سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، اور وہ 3 دن 4 دن تک اپنے بچوں کی تدفین نہیں کر رہے، ان کی لاشیں سڑک پر پڑی ہوئی ہیں، اور وہ فریاد کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ملک کے حکمران ہیں، آپ تشریف لائیں اور آپ آ کے ہم سے بات کریں۔ اور اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جیسے انہوں نے کشمیر کی جنگ لگ گئی اور انہوں نے کہا کہ میرا اپوزیشن سے بات کرنے کا کیا مقصد ہے، انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دیا۔ بھائی کوئی بات نہیں فواد صاحب، بات تو کرنے دیں یار۔ تو جس طرح آگ لگ گئی ہے یار، پھر وہی بات، کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کا پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ جو بات کریں گے لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو ملک میں جب جنگ لگ جائے، مودی کی بھی مذمت جنگ لگ جائے اور وہ کہے کہ میں اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھیج دے۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو گلگت بلتستان کے اندر آئینی ترامیم کرنا چاہے جن کا اثر کشمیر پہ پڑتا ہے، وہ اس وقت بھی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو یا افواج کے لوگوں کو بھیج دے، لیڈرشپ جو دکھاتے ہیں، اور خود بولے کہ میں بات کرنے کو تیار نہیں، تو آج کچھ لوگوں کی آہ و فغاں جو ہے اس کو سننے کو کیوں جائیں گے وزیر اعظم؟ ان کو جانا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص ووٹ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا سوال کا جواب آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے۔ جی جانا چاہیے، کمال ہو گئی ہے۔ یعنی کب حافظ جائیں گے حمداللہ اگر صاحب، اب یہ نہیں تو جائیں گے تو؟ سلسلہ جو ہے کوئٹہ میں 2003 سے چل رہا ہے، پرویز مشرف کے دور سے چل رہا ہے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، نواب اسلم ریحسانی صاحب چیف منسٹر تھے، تو ان کے دور میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا اور احتجاج ہوا، وہاں پہ گورنر راج لگ گیا۔ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی یہ واقعات ہوتے رہے، وزیر اعظم صاحب کبھی نہیں گئے۔ اب وزیر اعظم کو کیوں جانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حمید میر صاحب۔
دیکھیے میں اپنی بات کو کوٹ نہیں کرتا، میں آج کی پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی بات کو کوٹ کرتا ہوں۔ آپ اپنے عملے کو کہہ دیں کہ جب استور میں واقعہ ہوا اور کوئٹہ میں ہوا، عمران خان صاحب وہاں گئے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ذمہ دار صدر زرداری ہے، اس کا ذمہ دار یوسف راجہ پرویز اشرف ہے، نام انہوں نے ان کے بارے میں رینٹل پاور استعمال کیا ہے راجہ پرویز اشرف۔ اچھا میں ذرا دیکھ لیتا ہوں جی، کیا اگر ہمارے پاس یہ عمران خان صاحب کا یہ شاٹ ہے 2013 کا آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ذرا چلا دیں۔ آصف زرداری ذمہ دار ہے اس کا، کتنی دفعہ وہ بلوچستان آیا ہے، کتنی دفعہ وہ پاٹا گیا ہے، سوات گیا ہے، وہ پختونخوا گیا جدھر قتل عام ہو رہی ہے پاکستانیوں کی، مچھروں کی طرح پاکستانی مار رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا پیسے بنانے کے لیے آیا ہوا ہے صرف کہ این آر او لے کے پیسے بنائے اور عیاشیاں کرے، پاکستان سے باہر دورے کرے؟ یعنی کیوں نہیں وہ آتا اس وقت لوگوں کے جو ان سے تکلیف دیکھے، جو بیچارے لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ۔ اچھا لیکن وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے لیکن آج نہیں، تھوڑے دن بعد۔ دیکھیں حامد میر صاحب بات یہ تو بھی یہی بات تھی نا، وہ تو بھی یہی بات تھی کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے، کیوں نہیں آئے؟ صدر زرداری ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت ذمہ دار ہے، اور یہ بات بھی آگے آپ لگائیں، وہ کہتے ہیں کہ ادھر فلان کی حکومت ہے، لہٰذا بلوچستان میں پی ٹی آئی اور باپ پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہاں فیڈرل میں وفاق میں یہ دونوں اتحادی ہے یا نہیں ہے؟ اس حکومت میں اے این پی بھی ہے جو پی ڈی ایم میں شامل ہے۔ میں بات صحیح ہے آپ کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی اپنی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ان کا اصولی موقف ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک بات فواد صاحب بار بار ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، ایک ان کی بھی بات کا جواب دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جے یو آئی نے مذمت کیوں نہیں کی سانحہ مچ کی؟ دیکھیں کس طرح نہیں کی، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نہیں نا فضل الرحمان میں صاحب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں حامد میر صاحب، ان کی جنازوں میں شریک رہا ہوں، اچھا ان کے عبادت گاہوں میں گیا ہوں، ہاشم موسوی وہاں بیٹھے، وحدت المسلمین کے ہاشم موسوی وہاں بیٹھے، ابھی فون کرے اور حافظ حمداللہ کے بارے میں ان سے پوچھے کہ حافظ حمداللہ کا کردار اس پورے پروسیس میں کیا ہوتا ہے۔ میں جمعیت علماء اسلام کا بندہ رہا ہوں، میں نمائندگی کی ہے جمعیت علماء اسلام کی، دیکھیں مولانا صاحب نے بھی کی ہے اس کی، نہیں ابھی بنو میں بتائیں، میری بات سنیں، آپ نے جلسہ کیا پورا 1.5 گھنٹہ، میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں، آپ کی وزیر اعظم نے کوریا کی وزیر اعظم کی مثالیں نہیں دی، کشتی ڈوب گئی، بچے ڈوب گئے، انہوں نے استعفیٰ دینی چاہیے کوریا کی وزیر اعظم کی طرح۔ آج آپ مستعفی ہونا چاہیے، کم سے کم آپ مستعفی نہیں ہوتے، شیخ رشید تو مستعفی ہو جائے۔ اچھا میں جو کوئٹہ میں جہاں پہ دھرنا چل رہا ہے وہاں پہ موجود ہے ندیم کوثر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔